یہ ایمان، آزمائش اور صبر کی ایک کہانی ہے۔ جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہو وہ چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط اور سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ صابر ہوتا ہے۔ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں زمین بھی بنجر تھی اور دل بھی پیاسے تھے۔ دن امید کے ساتھ شروع ہوتا، لیکن شام تک لوگ مایوسی کی چادر اوڑھ کر پانی کی تلاش میں سو جاتے۔ مگر اصل پیاس کسی اور چیز کی تھی، ایمان کی، ہدایت کی اور سچائی کی۔ پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، نہ جانے وہم تھا یا حقیقت، کیا یہ آزمائش کا اختتام تھا یا ابتدا۔ یہ کہانی آپ کو ایسی حقیقت سے روبرو کرے گی جس کے بارے میں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ بغداد کے ایک گاؤں کی بات ہے جہاں پانی کی شدید کمی تھی۔ ارد گرد صحرائی علاقہ تھا۔ وہاں ایک ایسا قبیلہ رہتا تھا جن کے دل پتھر جیسے سخت تھے، نہ رحم نہ احساس۔ وہ عذاب میں مبتلا تھے مگر نجات سے کوسوں دور۔ جہاں بھی کنواں کھودا جاتا صرف کڑوا پانی نکلتا۔ زندگی مشکل سے گزر رہی تھی، لوگ اونٹوں پر کئی میل کا سفر طے کر کے دور کہیں پانی لیتے۔ اس گاؤں سے دور ایک بستی میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے۔ وہ 80 سال کے تھے مگر اللہ کے نہایت مقرب بندوں میں سے تھے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، جب وہ بولتے تو ایسا لگتا جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہوں۔ سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ 5 وقت کے پکے نمازی، تہجد گزار اور کامل ایمان والے، انہوں نے اپنی زندگی دین کی تبلیغ میں گزاری، بے شمار نوجوانوں کی زندگیاں بدلیں۔ ایک روز دوپہر کے وقت وہ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ انہیں ایک عجیب خواب نظر آیا۔ خواب میں ایک گاؤں تھا جہاں لوگ پریشان اور مضطرب دوڑ رہے تھے۔ ایک بچہ آیا اور بولا، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ بزرگ گھبرا کر اٹھ بیٹھے، جسم پر پسینہ تھا۔ ایسا خواب انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسا اشارہ ہے۔ پورا دن گزر گیا مگر دل بے چین رہا۔ آخر انہوں نے اعلان کیا کہ اب انہیں ایک نامعلوم سفر پر جانا ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں سے وصیت کی کہ نماز نہ چھوڑیں اور دین پر قائم رہیں۔ نوجوانوں نے حیرت سے پوچھا، بابا آپ اتنے بوڑھے ہو کر سفر کیسے کریں گے؟ کیا حج پر جا رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جس کی منزل مجھے معلوم نہیں۔ وہ صرف ایک لاٹھی، پانی کی چھاگل اور تن پر کپڑا لے کر روانہ ہوئے۔ گرمی کا موسم تھا، پانی کم تھا۔ صحراؤں میں چلتے گئے اور مٹی سے تیمم کر کے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک تاجر اور اس کا اونٹ نمودار ہوئے۔ تاجر راستہ بھٹک گیا تھا۔ اس نے بزرگ کو پانی پلایا اور پوچھا کہ وہ اس عمر میں یہاں کیوں ہے؟ بزرگ نے کہا، میں بھی ایک مسافر ہوں جسے منزل کا علم نہیں، مگر تو ادھر سے واپس جا، وہاں سے شہر کا راستہ مل جائے گا۔ تاجر ان کی بات سن کر مطمئن ہو کر چلا گیا۔ بزرگ نے رات عبادت میں گزاری۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ ان کی گود میں گرتا ہے۔ بیدار ہوئے تو سمجھ گئے کہ منزل قریب ہے۔ تھکن اور پیاس کے باوجود وہ چلتے رہے۔ پانی ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ تو ہی میری منزل جانتا ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ آخر وہ ایک جنگل میں پہنچے جہاں خوفناک آوازیں تھیں مگر انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ بستی سامنے آئی، بے رونق چہرے، خشک جلد اور مایوس لوگ۔ وہاں ایک بوڑھی مسلمان عورت ملی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ گاؤں میں یہودی رہتے ہیں جو مسلمانوں کو پانی لینے نہیں دیتے۔ ان کا کنواں میٹھا ہے مگر وہ صرف اپنے لوگوں کو پانی دیتے ہیں۔ مسلمان بچے پیاس سے مر رہے تھے، جانور کمزور ہو چکے تھے۔ عورت نے کہا کہ اگر یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ بزرگ ان سے ملنے آئے ہیں تو وہ انہیں بھی مار ڈالیں گے۔ بزرگ نے کہا، اللہ پر ایمان رکھو، ظلم زیادہ دیر نہیں رہتا۔ اسی دوران یہودی لوگ لاٹھیوں کے ساتھ آ گئے اور بزرگ کو پکڑ کر سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے پوچھا، تو یہاں کیوں آیا؟ بزرگ نے کہا، میں صرف اللہ کی طرف سے آیا ہوں، جو تم ظلم کر رہے ہو وہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر مسلمان ان کا دین قبول کر لیں تو انہیں پانی ملے گا۔ بزرگ نے جواب دیا، ہم ایمان بیچ کر کبھی پانی نہیں لیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ بزرگ کو قید کر لیا گیا۔ رات گزر گئی۔ بڑی بوڑھی عورت بھی بھوک اور پیاس سے بے ہوش ہونے لگی۔ بزرگ نے روتے ہوئے دعا مانگی، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اتنے میں اعلان ہوا، چشمہ میٹھا کڑوا ہو گیا۔ وہی کنواں جس پر یہودی گھمنڈ کرتے تھے، اللہ نے اسے کڑوا کر دیا۔ اب سارا گاؤں خوفزدہ تھا۔ کچھ عورتیں کہنے لگیں کہ یہ اس بزرگ کی بے ادبی کی سزا ہے۔ آخرکار یہودی بزرگ کے پیروں میں گر گئے اور بولے، اگر تم پانی واپس میٹھا کر دو تو ہم سب اسلام قبول کر لیں گے۔ بزرگ نے کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سارے لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ پھر رات کو بزرگ کو خواب آیا کہ اگر وہ لاٹھی زمین پر ماریں گے تو اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ صبح انہوں نے کہا، مجھے آزاد کرو۔ یہودیوں نے تانا دیا، آزاد ہو کر کیا کرو گے؟ بزرگ نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، لاٹھی اٹھائی اور زمین پر ماری۔ اچانک 2 چشمے پھوٹ نکلے، ایک میں پانی اور دوسرے میں دودھ۔ یہ اللہ کی نشانی تھی۔ پورا گاؤں حیرت زدہ رہ گیا۔ سب یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے بزرگ کے قدم چومے اور اس دن سے وہ بستی ایمان اور برکتوں سے بھر گئی۔